صارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ تو آپ کو ویڈیو کلپس دیکھ کے تھوڑا آئیڈیا ہوا ہوگا تو اس ولاگ میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا پہلے بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں جلد اب ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں چیزیں ڈسکس کروں گی کہ ہم لوگ یو ایس میں یا مسلم کنٹریز میں عید کا کیا ڈفرینس ہے، جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں ان کی عید کیسی ہوتی ہے، کیسے منائی جاتی ہے، اور کچھ چیزیں اس میں جو اس سال ہم نے اپنی عید میں ایز اے مسلم اپڈیٹ کی ہیں، یا میرے خیال میں جو ہمیں چیزیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے، وہ چیزیں میں نے جو ہے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی کہ میں نے عید کے لیے ایک پریپ کیا کی تھی۔ بیسیکلی اس ولاگ کا مقصد یہ نہیں ہے میں نے کیسے بنایا، اس کی ریسیپی کیا تھی۔ اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ عید میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ، اور اس عید میں تھوڑا سا مختلف کیا ہے اور وہ کیوں ہے۔ باقی انشاءاللہ جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر آتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ یہ ڈالیں، اتنی چمچ چینی ڈالیں اور ایسے بنا لیں۔ تو چلیں جی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ بلڈنگ اے سنہ ہوم میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر جو چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ یہی شیئر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے آگاہی دے سکتے ہیں دنیا میں خیر کے بارے میں اور دین کے بارے میں، اور ان کی اچھی خوراک کا ہم کام کریں، ان کے علم کے اوپر ہم کام کریں۔ تو جو بھی بلڈنگ اے سنہ ہوم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس چینل میں ضرور شیئر کریں گے۔ اس میں ہم پیرنٹنگ سے لے کے میرج کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں عید کے ولاگ کی طرف۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کہ ہم نے کیا کیا۔ ہماری ویسے بھی جب بھی عید ہوتی ہے تو ہم ایک دن پہلے گھر کو سیٹ کر دیتے ہیں، لیکن ہم ڈیکوریٹ اس دفعہ کر رہے ہیں انشاءاللہ گھر کو۔ تو اس کے پیچھے بھی میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتی ہوں۔ ابھی وائس اوور کے دوران میں بنا رہی ہوں پلاؤ، تو میں ساتھ ساتھ میں نے کہا وائس اوور کر لیتے ہیں، اس ٹائم کو یوز کر لیتے ہیں جو تھوڑا ویٹ کا ہوتا ہے۔ خیر میں بات کر رہی تھی کہ میں نے کیسے میرے مائنڈ میں خیال آیا ہوم ڈیکوریشن کا، کیونکہ ظاہر ہے آپ ویڈیوز تو دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کی رمضان ڈیکوریشن اور اس سب کی، تو سیم اسی طرح میں بھی بہت دیکھتی تھی اور مجھے اچھا لگتا تھا، اٹس لائک انسپائرنگ ایز ویل۔ بٹ سم ٹائم جو بہت ایکسٹرا ہو جاتا ہے، لمٹ کراس کر جاتا ہے، وہ مجھے تھوڑا عجیب بھی لگتا تھا۔ لیکن آن دا ادر سائڈ میں یہ بھی مائنڈ میں سوچتی تھی کہ جو لوگ باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں نا، وہ اس مائنڈ سے بھی کرتے ہوں گے کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کرسمس ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ہالووین ہے، ایسے ایونٹس منائے جاتے ہیں جو غیر مسلم مناتے ہیں، تو ہمارے بچے ان سے انسپائر ہوں گے اور وہ سوچیں گے بھئی ہم لوگوں کے جو ایونٹس ہیں وہ ہم کیسے منا رہے ہیں اور فلاں فلاں۔ تو یہ بھی مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے جو رمضان اور اس طرح کی ہم لوگ ڈیکوریشن دیکھتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی، مجھے عاصم حکیم کی ایک بات بہت اچھی لگی، انسپائرنگ لگی، آپ ان کی ویڈیوز ریسرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی ویڈیو یہ دیکھ لیجئے گا، لیکن انہوں نے ریکمینڈ یہ کیا کہ موسٹلی جو میں پریفر کرتا ہوں وہ عید پہ کرتا ہوں، اور ان کی اس ویڈیو سے مجھے یہ بات بڑی اچھی بھی لگی اور سمجھ بھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو ریوارڈ ہے نا وہ خود سے رکھا ہے اور عید کو ایز اے گفٹ دیا، تو کیوں نہ ایک یہ رمضان کی تیاری ہے وہ ہم اپنے اندرونی لحاظ سے کریں، قرآن وغیرہ کو پلان کریں، ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں ہم کیا کریں گے، اور عید پہ جو ہے تھوڑی ہم ڈیکوریشن بھی کریں، نئے کپڑے یا جو بھی آپ کے صاف کپڑے ہیں اس کی تیاری کریں۔ عید کی تیاری تھوڑی ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو اس دفعہ یہ ہم نے پلان کیا باقاعدہ، دونوں ہسبینڈ وائف نے،
کہ ہم بچوں کے ساتھ مل کے بچوں کے سامنے جو ہے گھر کو ڈیکوریٹ کریں گے. تو ماشاءاللہ میری بچیاں ابھی بڑی سمجھتی ہیں, ابھی 3 سال کی نہیں ہوئی ہے بڑی والی, اور چھوٹی والی 2 سال کی, لیکن پھر بھی یہ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ عید آ رہی ہے, یا عید کے بارے میں جو بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تو یہ لوگ ویٹ کر رہی تھی. اور جو آخری دن تھا اس میں میں نے کہا تھا مہندی لگاؤں گی, اینڈ حیا واز آسکنگ اباؤٹ دیٹ. تو اس سے میں کافی چیزیں نوٹ کرتی ہوں کہ آپ جو بچوں کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, ان سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم پہ نو بھی کہیں, ریجیکٹ بھی کریں, آپ کی اس بات کو نہ بھی مانیں, لیکن وہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں. جی, تو جتنی بھی آپ نے ڈیکوریشن دیکھی ہے, ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے, کافی چیزیں میں نے ریکارڈ نہیں کی ہیں, ظاہر ہے ہر چیز ریکارڈ نہیں ہو سکتی ہے. وائل ڈوئنگ ایوری تھنگ, ایک چیز میں میری بچیاں میرے ساتھ تھی. اٹ کوڈ بی لائک ٹاکسک ایز ویل, آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ, لیکن میں ریئلسٹک بات کروں گی. سم ٹائم آپ جب لائک اسپیشلی ابھی میری کنڈیشن ہے, میں نے آئی تھنک شیئر بھی کیا تھا پہلے بھی, لائک میرے لاسٹ منتھ چل رہے ہیں پریگننسی کے. تو سم ٹائم ہر انسان کی ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, تو ہو جاتا ہے یہ چیزیں بھی. لیکن دوسری سائڈ اگر ہم اس کی دیکھیں, دے آر لرننگ, ٹھیک ہے. تو ان کی لرننگ یہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں. اور لٹرلی حیا نارملی روٹین میں بیڈ شیٹ ٹھیک کر دیتی ہے, یہ دونوں مل کے ٹوائز سنبھالتی ہیں, گھر کو صاف کرتی ہیں. تو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہماری ہوئی ہے ہوم ڈیکور کی, یا جتنا بھی ہم نے کیا ہے, اس میں میری دونوں بچیاں میرے ساتھ تھی. الحمدللہ ان کا ہوم کلین کیا, اور یہ ہمارا لائک سیٹ اپ ہم نے فائنلائز ہم نے یہ کر لیا تھا. پھر کچھ چیزیں جو پینڈنگ تھی, ظاہر ہے میں اتنا نہیں کر پا رہی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی میں نے اسنیکس بنائے ہیں, لڈو وغیرہ بنائے ہیں, وہ سب چیزیں جو ہیں میں نے تھوڑا ٹائم پہلے بنانا شروع کر دی تھی, لائک 2-3 دن پہلے. میں نے ایک چیز کی بچوں کے ساتھ, اور میری اپنی ہیلتھ اور میری کنڈیشن, اس میں پھر آپ کی عام زندگی جو نارمل آپ گزار رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ سب چیزیں مینیج کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ ہم گئے تھے تھوڑے فلاور لینے بھی, میرے ہسبینڈ نے یہ تھوڑا سا سجیشن دی, تو چلو بھائی ایڈ آن کرتے ہیں. اور بڑی اچھی چیز ہے, گھر میں بڑی پازیٹیوٹی ہوتی ہے, آپ کچھ پازیٹیو کرتے ہیں, کچھ ایکٹیویٹی آپ کو ملتی رہتی ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ جب ان کو واٹر چینج کرتے ہیں, یہ ایک ہابی بنا لینی چاہیے. ہم لوگوں نے پلانٹنگ کی ہوئی ہے, انشاءاللہ جب وہ تھوڑے سکسیزفلی گرو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آئی ول بی شوئنگ یو کچن گارڈن انشاءاللہ. خیر, یہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا پھول, میں نے اس لیے بھی لیا. میں ساتھ میں آپ کو تھوڑی فائنینشلی بھی بتا دوں, ایک چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے لیں. اس کی پرائز بڑی اچھی تھی, اور سب سے سستا بھی تھا, اور سب سے اچھا بھی تھا. تو میں نے جی یہ دیکھ کے اٹھا لیا. خیر, ہم اسپیشلی یہاں پہ افطار کے بعد, یہ ہمارا آئی تھنک آخری افطار تھا, مسجد میں IFSF ہم گئے تھے, اور پھر ہم نے یہ راستے سے پک کیا, اور یہ لے کے جی ہے ہم گھر آئے تھے. خیر, پھر ہم نے واپس آ کے بھی کافی چیزیں کرنی تھی, اور میری ابھی کچھ چیزیں پینڈنگ تھی جو میرے بیک آف دا مائنڈ میرے چل رہی تھی. الحمدللہ ہو بھی گئی تھی کافی چیزیں, اس میں سے میں آپ کو آگے جا کے شیئر کروں گی. تو میں بات کر رہی تھی کہ بچوں کو ہم لوگ جب بھی ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں, وہ ہم نے کنٹینیوسلی رپیٹ پہ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے اس سال سے ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا, اس کی ریزن یہ ہے کہ بھئی بچے اب سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور آپ ان کو یہ ساری اس دوران سٹوریز بتا سکتے ہیں کہ عید کیسے منائی جاتی ہے, کیوں منائی جاتی ہے, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کو پراپرلی سیلیبریٹ کریں اچھی طرح سے. اور ابھی اس ٹائم پہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں, اس کو بھی مت بھولیں کہ اپنے بچوں کو ریالٹی بتائیں, اپنے بچوں کو ہسٹری بتائیں, اور اپنے بچوں سے یہ چیزیں بھی ڈسکس کریں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے نیو کپڑے بائی نہیں کیے. اچھا, اس کی ریزن یہ نہیں ہے, میں بالکل 100% یہ نہیں دوں گی کہ جو ہے میں کوئی ملک کے حالات کی وجہ سے, لیکن ان جنرل بیک آف دا مائنڈ میرا دل بہت زیادہ دکھ میں بھی تھا کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں, اور تھوڑا خوف بھی ہوتا ہے انسان کو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اگر آپ تھوڑا ہسٹری کو دیکھیں یا آنے والے ٹائم کے بارے میں دیکھیں کہ آخری زمان کیسا ہوگا, تو انسان تھوڑا خوف بھی آ جاتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں, اپنے احساسات جو آپ فیل کر رہے ہیں, جو آپ ان کے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک انسان ہیں. تو ہم نے اپنے سارے کپڑے تیار کیے, میں نے یہ ساری سیٹنگ رات میں کی, ان کے کپڑے پریس کرنا,
اور پھر اس کے علاوہ یہ قورمہ بھی میں نے رات میں بنایا تھا. یہ ساری چیزیں ان کے سونے کے بعد پھر ظاہر ہے جو مجھے ٹائم ملا, اور ایک پلاؤ بنانا رہ گیا تھا تو نیکسٹ ڈے میں نے بنایا. پھر ڈیکوریشن میں میرا عید مبارک کا رہ گیا تھا وہ بھی, اور پھر کچھ میں نے پرچیاں عیدی وغیرہ پیک کرنی تھی وہ بھی میں نے رات میں ہی. یہ سارے کام سب گھر والے سو گئے تھے, اور جو لاسٹ کلین اپ تھا وہ بھی میں نے رات میں ہی کیا تھا. پھر نیکسٹ ڈے ان کو ہم نے فجر سے پہلے ہی تیار کر دیا تھا. الحمدللہ بچیاں اٹھ گئی تھی, تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے سوتے سوتے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اٹھ گئی تھی. ہم نے کل بھی پچھلے دن بھی تکبیرات چلائی, اگلے دن بھی مارننگ میں ارلی مارننگ ہم نے تکبیرات چلا دی تھی, اور اس کے بارے میں بھی ساتھ ساتھ حیا کو بتایا میں نے. اچھا, میں نے نوٹ کیا ہے, میں موسٹلی میں ہوم اسکولنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں, میں حیا کو چیزیں بتاتی ہوں, ایزل ساتھ ساتھ خود ہی چیزیں سیکھ لیتی ہے ماشاء اللہ. تو آپ بچوں کو یہ ہر چیز بتائیں, ایک آپ ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں نا, آپ ان کو ہر چیز بتائیں. جس طرح ابھی یہاں پہ یہ ہم لوگ کھجور کھا رہے ہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے ہم عید والے دن سویٹ کھائیں, یہ سننا بھی ریکمینڈڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بچوں کو بتائیں, بچوں کو سمجھائیں ایک ایک چیز. دیکھیں بہت سی بیسک چیزیں ہیں جو ہم زندگی سے نکال چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے واپس زندگی میں ایڈ کرنی ہے. اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے ایڈ کریں. ہاں, آپ کسی چیز کو خود سے اگر لائک پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کو دین کا حصہ مت بنا لیں, لیکن آپ اچھے وے میں آپ جو ہے اپنے بچوں کو کوئی بھی چیز سکھا سکتے ہیں. آپ کسی پہ جبرن نہیں کہہ سکتے بھی تم بھی ایسے کرو اور تم بھی لائک یہی طریقہ ہے کرنے کا, ٹھیک ہے. لیکن ہاں, آپ کوئی بھی چیز ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کریں. بس یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے اللہ کی بات سے کلیش نہ کر رہی ہو, ہمارے دین سے کلیش نہ کر رہی ہو انشاءاللہ. تو پھر جی ہماری یہاں پہ میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ ہم کیوں بیٹھے تھے. یہ ایک چھوٹی سا ریمائنڈر ہے کہ آپ ایک دوسرے کو گفٹ دیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی جو ازواج ہیں, اپنے ہسبینڈ وائف کو, وائف ہسبینڈ کو گفٹ دیں. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے تھوڑی عیدی دی, اور میں نے ان کو بہت کچھ بنا کے کھلایا, بہت کچھ بنا کے عیدی دی. وہ میری طرف سے عیدی ہوگی ان کی. خیر, میں نے ان کے کو جو اسپیشلی کچھ ان کی وشز تھی, جو دعوت تھی, وہ میں نے ان کی, ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ. تو ایک دوسرے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کریں. آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ جو ایک دوسرے کے لیے ایفرٹس ڈالتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہماری عید کی چیزوں میں سے کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سکھا سکتے ہیں. اور ویسٹ میں ہم لوگ کس طرح سے عید مناتے ہیں. اچھا, ویسٹ میں آپ دیکھیں یہ ویک ڈیز کی عید تھی, جمعے کی عید تھی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے آپ کی جاب ہوتی ہے. اب جتنے بھی لوگ مسلمان ویسٹ میں رہ رہے ہیں وہ سب چھٹیاں لینے لگے تو پاسبل نہیں ہے نا, آپ کو جاب پہ جانا پڑتا ہے. تو ہماری مارننگ کی عید ہوتی ہے, ہم لوگ جاتے ہیں مسجد وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں. وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ بھئی عید ہے, بڑا مزہ آ گیا. اور پھر اس کے بعد ابھی یہ ہم مسجد میں ہی آئے ہیں, ٹھیک ہے. راستے میں بھی ہم نے تکبیرات پڑھی, تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, آپ کو سیکھ رہے ہیں. اٹس گڈ اور بیڈ, ایوری تھنگ دے آر لرننگ فرام یو. تو مسجد جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. پھر واپس گھر آ کے پھر وہ والی دیسی والی عید نہیں رہتی ہے, کیونکہ آپ کے اگر ریلیٹیوز نہیں ہیں تو آپ لوگ, یا آپ کے ریلیٹیوز بھی جاب والے ہیں تو آپ لوگ پلان کر سکتے ہیں لائک دعوت وغیرہ. لیکن یہاں پہ اگر آپ اکیلے بھی ہیں یا اتنا زیادہ سیٹ اپ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو عید بہت زیادہ اس طرح کی محسوس نہیں ہوتی جس طرح ایک آپ مسلم کنٹری میں اس کو فیل کر سکتے ہیں, یا اپنے رشتہ داروں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں جابس پہ, پیچھے عورتیں بچے شچے جو ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں عید کو, اسپیشلی عید کو اس طرح سے منانا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں سے وہ رہیں, آگاہ بھی رہیں, اور وہ گھروں میں ان چیزوں کو انجوائے کریں. نہ کہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ کل کو اونلی فرینڈز میں جا کے انجوائے کریں, ٹھیک ہے. فرینڈ شپ, اچھے فرینڈز ہیں, میں اس کو برا نہیں کہہ رہی, لیکن اس کے باوجود آئی ول ریکمینڈ کہ آپ کا فیملی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ باہر کے فرینڈز کی اتنی ضرورت نہ پڑے, ٹھیک ہے. میری بچیاں الحمدللہ میں جس طرح سے لے کے چلنا چاہتی ہوں, میرا جو ویژن ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یہی ہے
کہ یہ ایز اے سبلنگ یہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ باہر کی دوستی اتنا اثر نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اس کا دکھ درد ان کو نہ ملے. تو یہ ایک میرا ویژن ہے انشاءاللہ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دیا. تو باقی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھنے والے ہیں اور بالکل وہ قبول بھی کریں گے اور اس کا ریوارڈ بھی ہمیں دیں گے. ہمیں کوئی بھی دنیا میں اپنا رزلٹ نہیں نکالنا کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریوارڈ دنیا میں ہی مل جائے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر آ جاتے ہیں کہ عید ہو گئی ہماری مسجد میں، تھوڑی بہت ہم یہ ایفرٹس کر لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایفرٹ لگے گا، چاہے آپ پاکستان میں بھی ہیں اور آپ پاکستان میں بھی کرنا چاہتے ہیں، لائک آپ کسی مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں پہ بھی یہ ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو گھروں میں ایک اسٹرانگ انوائرمنٹ دیں اپنے بچوں کو. تو یہ تھا ہمارا عید سیٹ اپ، ٹھیک ہے. عید سے ریلیٹڈ کچھ ایفرٹس جو ہم نے انٹینشنلی کی، اپنی انٹینشن کو پیور کر کے کی، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس ایونٹ کے بارے میں سمجھا سکیں یا اس ایونٹ سے تھوڑا مزید کنیکٹ کر سکیں، یا اس کے پیچھے کے جو مقاصد تھے وہ ہم دونوں نے مل کے ڈسکس کیے تھے. تو یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ آن کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں when we do something, before doing anything or taking any step, we both discuss with each other that idea. جس طرح ہم قرآن کے کوئی صورت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی رمضان میں جس طرح ہم لوگ کوئی سورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم دونوں پہلے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گی، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے، آپس میں ڈسکس کریں. ڈس ایگریمنٹس بھی ہوں گے، اگر آپ ایکسپلین کر کے ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، اگری دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز فورسفلی کبھی بھی ایک دوسرے سے کوئی چیز مت کروائیں. اسپیشلی مرد کی جو اگر سمجھ میں لاجک میں بات نہیں آ رہی ہے اس بات کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سے انا پیدا ہوتی ہے اور مرد میں ایک ایگو ہے نیچرلی، ٹھیک ہے. تو اس ایگو میں اس کو نہ لے کے جائیں. آپ ایک دفعہ بات چھوڑیں گی نا، دوسری والی بات وہ آپ کی خود مان لے گا. تو اس لیے مرد کی اس انا کو مت توڑیں جو پازیٹیو ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے ہی لانگ ٹرم بینیفیشل ہے. تو یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا دسترخوان. الحمدللہ جتنا بھی ہم کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے. تو یہ میں نے تھوڑا بہت اس کو مزید ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کی ڈفرینٹ چیزوں سے. بخور مجھے بہت پسند ہے، اس کی بڑی اسٹرانگ خوشبو ہوتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے، بہت اچھی پازیٹیو وائبز آتی ہیں گھر میں. پنجیری کی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ سب چیزیں میں نے ایک ایک کر کے دو کر کے کوشش کر کے بنانا شروع کی ہیں. اٹ واز ناٹ ایزی فار می، مے بی ود my voice you can understand during this voice over. آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ میری جو بریدنگ ہے تھوڑا سا ایشو کر رہی ہے اور تھوڑی اس میں ایشوز آ رہے ہیں، لیکن ہوپ فلی یہ جو ولاگ تھا یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور باقی ہوم اسکولنگ کی اپڈیٹس میں انشاءاللہ جلدی ڈالنا شروع کروں گی. ہاں میں اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کے دوران جو ہے نہیں ویڈیو ڈال سکوں شاید، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر میں ڈسکشن کرتی رہوں گی اسی طرح سائڈ ویڈیوز کے تھرو یا اپنی ویڈیو کے تھرو جو مجھے آسانی رہی، لیکن میں اپنی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. ہم لوگ بھی لرننگ پہ ہیں، کچھ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں، کچھ سینئر سے لرن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ ضرور شیئر کروں گی. باقی یہ ہمارا جی پلاؤ بن گیا تھا وائٹ، تو یہ ہم نے عید کے دوسرے دن کے لیے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم باہر کھائیں گے، لیکن سم ہاؤ ابھی دوسرے دن کی بھی ویڈیو اسی میں آ رہی ہے انشاءاللہ. ہمارا پلان تھا کہ ہم زو جائیں گے، پھر ہم جو ہے وہ کریں گے کھانا باہر کھا لیں گے، لیکن پھر میری اتنی طبیعت نہیں تھی تو واپس آ کے میں نے کہا نہیں بھائی میں گھر آ کے پلاؤ کو اپڈیٹ کر دوں گی اور باقی ہمارا قورمہ تو پڑا ہے اور ہم وہی کھا لیں گے انشاءاللہ. پھر جی یہ ہماری دوسرے دن کی کا ناشتہ ہے جو کہ ہم گھر سے کر کے گئے تھے زو میں، اور اس میں میں نے کچوریاں ایڈ کر دی تھی.
تاکہ ہم تھوڑا لائک فریش رہیں، موٹیویٹڈ رہیں. اور بچے بڑے ایکسائٹیڈ تھے. دوسرے دن باہر گھوم کے بھی سائر ہے. فائنلی ہمیں اگلے دن ویکینڈ بھی مل گیا عید منانے کے لیے. تو اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے. اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اگر جمعرات اور جمعہ ہو جاتا تو بھی لائک تھوڑا مشکل ہو جاتا، ظاہر ہے. پھر اگلے دن تھرڈ ڈے تھوڑا وہ ہو جانا تھا. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا زو کا بھی. بچے بہت لرن کرتے ہیں نیچر میں، بہت زیادہ لرن کرتے ہیں. دیٹس وائی ابھی تک ہم ان کو انڈور میں بہت، مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی لے کے گئے ہوں. تو موسٹلی ہم آؤٹ ڈور میں ہی لے کے جاتے. تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے کچھ بھی شیئر کرنا ہو، اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر، یو کین شیئر ان کمنٹ سیکشن. جزاک اللہ خیر.